السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے باب ششم کا سبق نمبر 2۔ باب ششم ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جن کے اندر عظیم شخصیات جن میں صحابہ کرام ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں دوسرے نمبر پر ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کتاب کا دوسرا یہ سبق ہے باب ششم کا، تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جابر اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام نصیبہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کے دادا اپنے قبیلہ کے رئیس تھے۔ آپ بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے۔ یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے یہ اسلامی تاریخ کے اندر اکثر طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عقبہ ثانیہ کہتے کس کو ہیں؟ عقبہ ایک جگہ کا نام تھا، مینا میں ایک گھاٹی تھی، اس کا نام تھا عقبہ۔ حج کے موقع پر 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، یہ ثانیہ 2 کو کہتے ہیں، دوسری دفعہ ایسا ہوا تو ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، اس کو عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ عقبہ اولا میں بھی کچھ افراد آئے تھے مدینہ منورہ سے، تو عقبہ ثانیہ میں 75 لوگ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ان سے ملاقات کی، اسی گھاٹی کے پاس مینا کے اندر ان کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے اندر حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر طور پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام بعد میں بنے ہیں۔ مدینہ منورہ سے یہ 75 لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں بڑی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں تو وہاں پر اسلام بڑی تیزی سے پھیلے گا اور اسلام آزادانہ طور پر کام آپ کر سکیں گے وہاں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حامی بھر لی۔ حضرت عباس نے کہا کہ دیکھیں ان کے دشمن بہت ہیں، ان کی یہاں پر ہم حفاظت کرتے ہیں، اگر تم حفاظت کر سکو تو پھر ان کو دعوت دو۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز ان کو رکھیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے ان کی ذات کی خاطر۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 13 نبوی کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی سال ہی حج بھی آپ نے سفر کیا مدینہ منورہ کا اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب دیکھیے آگے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ غزوہ احد سے پہلے حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلا کر چند نصیحتیں فرمائیں۔ بیٹا، میری خواہش ہے کہ میں احد کا پہلا شہید بنوں، اگر ایسا ہوا تو میرے اوپر جو قرض ہے وہ ادا کرنا اور اپنی بہنوں کا خیال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو قبول کیا اور آپ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے والد کی شہادت کے بعد ایک بیوہ عورت سے صرف اس وجہ سے نکاح کیا تاکہ ان کی بہنوں کی تربیت کے ساتھ گھر کا نظام بھی بہتر انداز میں چل سکے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ آپ شادی کر کے جب صبح کو آئے تو آپ کے کپڑوں کے اوپر زعفران لگا ہوا تھا، تو اس کا کلر لگا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کیا ہوا؟ حضرت جابر نے عرض کیا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کنواری سے کی ہے یا شادی شدہ سے کی ہے؟ تو بیوہ سے کی ہے۔ انہوں نے یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کنواری سے کیوں نہیں کرتے؟ تو آگے جملے ارشاد فرمائے۔ تو حضرت جابر نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کسی کنواری سے کرتا تو وہ بھی اپنے لا ابالی پن میں وہ بھی کھیلتی رہتی، ان کی تربیت کا مسئلہ تھا بہنوں کا، اس وجہ سے میں نے بیوہ عورت سے کی تاکہ اس کو تجربہ تھا تو وہ میری بہنوں کی تربیت اچھے سے کر سکے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد کی شہادت ہوئی تو وہ مقروض تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے باغ کی کھجوریں پک گئیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے باغ میں تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے قرض خواہوں میں ان کا قرض تقسیم فرما دیں اور قرض خواہ میرے قرض سے کچھ معاف فرما دیں تاکہ ہماری طرف سے قرض ادا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کھجوروں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور اس کے ارد گرد 3 چکر لگائے، پھر کھجوریں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ قرض ادا ہو گیا لیکن کھجوروں کے ڈھیر میں کچھ کمی نہ آئی اور وہ جوں کا توں رہا، یعنی جیسا تھا ویسا ہی رہا، کوئی کمی نہیں آئی اس میں۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ معجزہ کیا ہے پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ خرق عادت کام کا نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونا، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ عادت کے خلاف کسی کام کا ظاہر ہو جانا اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کرنے کا عزم کیا، لیکن کم عمری کی وجہ سے ان کے والد نے انہیں جہاد میں حصہ لینے سے منع کر دیا۔ باقی غزوات میں آپ نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ شرکت کی۔ آپ نے 19 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ آپ کو علم حدیث کا اس قدر شوق تھا کہ آپ ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث روایت کرنے کے لیے تھی اور وہ شام میں رہتے تھے۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچے۔ وہ حدیث سنی، اس سے آپ کے ذوق علم کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے 540 احادیث مروی ہیں، آپ سے 540 احادیث مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مجموعہ صحیفہ جابر بن عبداللہ کے نام سے آپ کی طرف منسوب ہے۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد مسجد نبوی میں درس حدیث کا آغاز کیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ اور مصر تک لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ آپ کا حلقہ درس خاص شہرت رکھتا تھا۔ دور دراز کے شہروں سے لوگ علم حدیث کے حصول کے لیے آپ کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے 1 میل کا سفر طے کر کے آتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ ایک بار چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کو گھر پر ملنے آئے تو آپ نے ان کو سرکہ پیش کیا اور فرمایا بسم اللہ سے نوش فرمائیں، سرکہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سرکہ آج کے دور کے اندر بھی پایا جاتا ہے، مختلف پھلوں کا سرکہ ہوتا ہے، گنے کا سرکہ ہوتا ہے، اس کا مالٹے کا سرکہ ہوتا ہے، اسی طرح سیب کا سرکہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں اس کا کلر اور ہوگا، سرکہ تو یہی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر اس کو مشینوں سے ذرا صاف کر کے مزید صاف کر دیا جاتا ہے، اس زمانے میں ہوگا۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اگر کسی دسترخوان پر سرکہ ہے تو اس پر سالن بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس احباب آئیں تو جو کچھ میسر ہو وہ پیش کر دے، اس میں کوتاہی یا کنجوسی نہ کرے۔ اسی طرح مہمان کا فرض ہے کہ وہ اسے بخوشی قبول کرے، یہ نہ کہے کہ میں مرغا ہی کھانا ہے، اسے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ تکلف میں دونوں کی ہلاکت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہایت استقامت والے جوش ایمانی، جرت، اظہار حق، امر بالمعروف، اتباع سنت اور اعلیٰ اخلاق کی خوبیوں پر فائز تھے۔ آپ نے غزوات نبوی میں بڑی دلیری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی وفات 74 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد مشقی سوالات کرتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو پہلا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ تھا۔ دوسرا سوال ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کو دفن کیا گیا کہاں پر؟ میدان احد میں۔ اور تیسرا سوال ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے جن غزوات میں شرکت فرمائی ان کی تعداد ہے 19 تعداد ہے اس کی۔ اچھا، اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کا سن وفات کیا ہے؟ 74 ہجری۔ نمبر 5، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 540۔ یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے والد نے انہیں کیا وصیت فرمائی؟ بہت بہترین وصیت فرمائی ہے۔ دیکھیے ذرا، آج کل کے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو وصیت کریں، خاص طور پر بہنوں کا خیال رکھنے کے بارے میں۔ غزوہ احد سے پہلے حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے حضرت جابر بن عبداللہ کو بلا کر چند نصیحتیں فرمائیں، یہاں سے لے کر بہنوں کا خیال رکھنا یہاں تک میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے بہنوں کی تربیت کے لیے کیا اہتمام کیا؟ تو اس کا جواب، حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے والد کی شہادت کے بعد ایک بیوہ عورت سے صرف اس وجہ سے نکاح کیا تاکہ ان کی بہنوں کی تربیت کے ساتھ گھر کا نظام بھی بہتر انداز سے چل سکے۔ تیسرا سوال دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ طلب حدیث کا کس قدر شوق رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 85 پیج نمبر پر، آپ کو علم حدیث کا اس قدر شوق تھا، یہاں سے لے کر 540 احادیث مروی ہیں۔ چوتھا سوال ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے نمایاں 2 اوصاف بیان کریں۔ تو آخری پیراگراف ہے بالکل اس سبق کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہایت استقامت والے، بڑی دلیری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا یہاں تک۔
5واں سوال ہے حضرت جابر بن عبداللہ باجماعت نماز کا کس قدر اہتمام فرماتے؟ تو اس کا آنسر یہ بنتا ہے آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے 1 میل کا سفر طے کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔